اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک اور موقع دیا۔ بنی اسرائیل کی طرف معجزے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، مگر یہودی اپنی جبلت میں شامل مکاری اور عیاری کے باعث ان کے بھی انکاری ہوئے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ ان کے عقائد و اعمال دن بدن بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے۔ جب بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے تو حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے عزیزوں کے پاس مصر چلی گئی۔ 13 سال بعد اللہ کے حکم سے مصر واپس ہوئی۔ پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی اور تورات کی تعلیم دی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنا، کوڑیوں کو صحیح کرنا اور دوسرے معجزات سے بھی نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام رومیوں کے زیر نگین تھا، یہاں ان کی طرف سے کافر حکمران مقرر تھے۔ یہودی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن تھے، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کے کان بھرے اور حکمران نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کیا۔ یہودہ ریاست جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بہت تنگ تھی، کیونکہ اللہ کے رسول ان کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے، مگر وہ مادی دنیا کی خاطر خرافات میں گم ہو چکے۔ یہودیوں نے رومی حکمران کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا جو پلان بنایا تھا، اللہ نے اس پلان کو بری طرح سے ناکام بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ کسی اور کو سولی چڑھا دیا۔ سارے کافر یہی سمجھے ہم نے اللہ کے رسول سے چھٹکارا پا لیا، حالانکہ اللہ نے اپنے رسول جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اللہ اپنے وعدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے اور پھر پوری دنیا پر اسلام نافذ کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور سور کو قتل کر دیں گے۔ امت مسلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی منتظر ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو نجات دلائیں گے اور پوری روئے زمین پر اسلام نافذ ہو جائے گا۔ لیکن ازلوں کے نافرمان یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے اپنے نجات دہندہ دجال کے منتظر۔ یہودی دجال کو اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، جبکہ مسلمان دجال کو کافر اعظم کہتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی بھی بے حیائی، سود خوری اور جادوگری پھیلی ہے، وہ صرف اور صرف یہودی کی پیدا کردہ اور اپنے نجات دہندہ دجال کو لانے کی تیاری ہے۔ رہا سوال یہ کہ یہ مسلمانوں کے دشمن کیوں ہیں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے تمام تر معلومات توریت میں بتا دی گئی تھی، یہاں تک کہ حجاز مقدس کے اس سرسبز و شاداب خطے یثرب کی بھی نشاندہی فرما دی گئی۔ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی پیروی کریں۔ ویسے تو یہودی علماء نے تورات میں اپنی مرضی اور منشا کے مطابق بہت ساری تبدیلیاں کر دی تھی، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور پذیر ہونے کی پیشگوئی کو جوں کا توں رہنے دیا تھا، کیونکہ یہود اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ آخری نبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہی ہوگا۔ یہودی جانتے تھے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد بنی اسماعیل میں نبوت کا سلسلہ آگے نہ بڑھا، ان کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان کا تعلق اولاد یعقوب علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل سے تھا۔ یہی وہ خاص وجہ تھی
جس کی بنا پر بڑی تعداد میں یہودی مختلف ادوار میں شہر یثرب اور اس کے قرب و جوار میں رہائش پذیر ہو گئے۔ یہ لوگ 560 برس سے بھی زائد عرصے تک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے۔ یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی سب سے بڑی وجہ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہودیوں کو کھلی چھوٹ مل گئی، مگر بدقسمت بنی اسرائیل سے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ بنی اسرائیل ہر حد پار کر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آخری نبی ثابت ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 40 سال بعد یہودیوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہ وہی رومی حکومت تھی جسے یہودیوں نے فلسطین میں اپنے ہی بھائیوں کے خلاف قتل و غارت گری کے لیے طلب کیا۔ یہودیوں کی بغاوت پر رومی بھی بھڑک اٹھے اور رومی بادشاہ ولاسپیسس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے ٹائٹس کو بھیجا۔ ٹائٹس بڑا ہوشیار کمانڈر تھا۔ اس نے پے در پے 3 جنگوں کے بعد 76 عیسوی میں یہودی ریاست کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا، ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا۔ ٹائٹس نے بنی اسرائیل کا کچومر نکال کر انہیں وہاں سے بے دخل کر دیا۔ یہودیوں کی رومیوں کے ہاتھوں آبائی وطن سے بے دخلی کے بعد یہودیوں کا ہر قبیلہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ جس یہودی کو جہاں جگہ ملی وہ وہیں نکل گیا، یعنی پوری دنیا میں جہاں جہاں رومیوں کی حکومت نہیں تھی وہاں وہاں یہودی پھیل گئے۔ اس کو یہودیوں کا ڈائسپورا بھی کہا جاتا ہے۔ آج سے 1884 سال پہلے آج کے پاکستان اور بھارت اور اس وقت کے برے صغیر پاک و ہند میں بھی آ کر آباد ہو گئے۔ کئی سو سال تک یہودی در بدر بھٹکتے رہے۔ ٹائٹس نے سرزمین مقدس پر یہودیوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخلہ ہی بند کر دیا۔ وقت بدلا اور اس کے بعد قسطنطین اول عیسائی ہو گئے، جس کے بعد سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک مسجد اقصی ویران پڑی رہی۔ 614 عیسوی سے 624 عیسوی تک فلسطینیوں پر ایرانیوں کی حکومت رہی اور انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کی کھلی چھٹی دے دی، مگر انہوں نے مسجد اقصی میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ اس کے بعد بازنطینی حکومت آئی، جس نے 636 عیسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو محافظ اور امن کا پیامبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد اقصی 639 عیسوی میں اس جگہ پر تعمیر کروائی جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی۔ 636 عیسوی سے 1918 عیسوی تک یعنی 1282 سال تک فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ 15 ہجری 636 اور 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی، کیونکہ عیسائیوں نے فلسطین میں یہودیوں کے داخلے پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ حضرت عمر نے فلسطین میں رہنے والے تمام مذاہب کے لوگوں کو امان دی۔ اس معاہدے کو معاہدہ عمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ 1948 تک نافذ العمل رہا۔ کئی صدیوں تک ہر آنے والے مسلم حکمران نے معاہدہ عمر کی پاسداری کی۔ جب صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور پھر طویل عرصہ تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی یہاں قلیل تعداد میں موجود رہے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، کبھی مسلمان تو کبھی عیسائی فلسطین پر قابض ہوتے رہے، لیکن یہودیوں کو موقع نہیں ملا۔
دوستو یہی سے ایک نئے اور جدید دور کا آغاز ہوا۔ مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ اربن ثانی نے 1095 عیسوی میں مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا اعلان کر دیا۔ صلیب کے نام پر لڑی جانے والی یہ جنگیں صلیبی جنگوں کے نام سے مشہور ہیں۔ 15 جولائی 1099 کو عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں 70,000 مسلمانوں کو باب داؤد علیہ السلام اور شہر قدس میں قتل کر دیا، یہاں تک کہ شہر کے گلی کوچے مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئے۔ یوں فلسطین اور متعلقہ علاقوں پر عیسائیوں کا قبضہ 90 سال تک برقرار رہا، لیکن وقت نے پلٹا کھایا اور پھر 1175 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی حکمرانوں کا تختہ الٹ کر سلطنت سنبھال۔ صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو متحد کیا اور 1187 میں بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں کی قتل عام کے دوران یہودی عیسائیوں کے ساتھ مل گئے اور سازشیں بننا شروع کر دی۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودی پیشوا نے عیسائیوں کو سونے کا لالچ دے کر مسلمانوں کے خلاف خوب استعمال کیا۔ یہودی مسلمانوں کو عیسائیوں کے ہاتھوں قتل کرا کر عیسائیوں کو بھی ختم کرنا چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ وہ ایک بار پھر سے فلسطین پر بنی اسرائیل کی حکومت قائم کر دیں۔ 1095 عیسوی سے 1291 عیسوی تک صلیبی جنگیں جاری رہیں۔ فلسطین کے آخری حکمران عثمانی خلفاء تھے جنہوں نے 1917 عیسوی تک یہاں پر حکومت کی۔ جنگ عظیم اول کے دوران 1917 میں فلسطین سلطنت برطانیہ کا حصہ بن گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے میں انگریزوں کے علاوہ یہودیوں اور عرب مسلمانوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ آج کے بڑے بڑے عرب ممالک اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑتے رہے، لیکن کم عقل عرب مسلمان یہ نہیں جانتے تھے کہ یہودی عربوں کی چھاتی پر منہ ڈالیں اور یہودی انہی کی پیٹھ میں چھرا کھونپیں، کیونکہ یہودیوں کے عزائم یہ تھے کہ وہ صرف اور صرف آزاد اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے۔